أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة الدائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. العبد المؤيد. الرسول المسدد. المصطفى الأمجد. المحمود الأحمد. حبيب إله العالمين. أشرف الأنبياء والمرسلين. خاتم النبيين. رحمة للعالمين. شفيع المذنبين بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يعصوب الدين قائد الغر المحجلين وقاتل المشركين يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان. اسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب. نقطة الدائرة المطالب. امام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب. مولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وولينا ومونسنا وأنيسنا وأميرنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله العظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء. هو الذي رزق به الورى. اللهم عجل فرجاه وسهل المخرجا وجعلنا من آبانه وأنصاره. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين.
أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. مجالس عشرہ اربعین کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہ مجالس اختتامی مرحلے پر پہنچی ہے. آج کی مجلس کے علاوہ 2 مجلسیں اور باقی ہے. خداوند تبارک و تعالی ہماری صحیح اور محنت اور کوشش کو جو اس عشرے میں ہم نے کیا ہے اور کچھ مطالب میرے نوجوان دوستوں کے گوش گزار کرنے کی جو صحیح کی، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. میری ایک عادت ہے، میں عشرہ جہاں بھی پڑھتا ہوں اس میں ایک مجلس اس بی بی سے مخصوص کرتا ہوں جو ہماری مہمان ہے، حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا. اور آج کی یہ مجلس فضائل شہزادیہ دو عالم کے عنوان سے ہے. اس کے لیے قرآن مجید کا بہت ہی چھوٹا سورہ، انسان کو جہاں جلدی ہوتی ہے کہیں جانا ہو تو نماز میں کوئی لمبے چوڑے سورے نہیں پڑھتا، اسی سورے کا انتخاب کرتا ہے چھوٹا سا سورہ. بسم اللہ کے ساتھ کل 4 آیتیں ہیں، لیکن فصاحت و بلاغت سے پر. عرب فی البدی شعر کہتے تھے. جاہل نہیں تھے، ان کے اندر جہالت تھی، جاہلیت تھی، لیکن وہ جاہل نہیں تھے. فی البدی شعر کہتے تھے. جہالت اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے. اور اپنے اپنے شعر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا کر چیلنج کرتے تھے، ہے کسی میں دم تو اس کا جواب لاؤ. رب کا حکم ہوا، حبیب اس سورے کو لے جا کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دو. پیغمبر نے حکم دیا، خانہ کعبہ کی دیوار پہ اس سورے کو لے جا کر لٹکایا گیا. جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار پر سورہ کوثر کو معلق کیا گیا تو سارے عرب کہ جنہوں نے اپنے اپنے شعر خانہ کعبہ کی دیوار پہ نصب کیے تھے، سارے کلام کو اتار کر نیچے کسی نے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، کسی بشر کا کلام نہیں ہے. بہت ہی فصیح و بلیغ کلام ہے، کلام پروردگار. اور اس میں یہ سورہ، اس کی شان نزول کیا ہے؟ اس سورے کو اللہ نے کیوں اتارا؟ خدا لعنت کرے آس بن وائل پر. ایک شخص تھا بہت ہی خبیث، دشمن رسول. اس کا نام یاد رکھو، کوٹ کرو، آس بن وائل. سرکار مسجد سے آ رہے تھے اور یہ مسجد میں جا رہا تھا. ملاقات ہوئی سرکار سے اس کی مسجد کے دروازے پر. کچھ بات کرنے لگا. اس کے بعد
پیغمبر اسلام چلے گئے، آیا مسجد میں، لوگ دیکھ رہے تھے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو کس سے بات کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ابتر سے بات کر رہا تھا. استغفر اللہ. کیا کہا؟ ابتر سے بات کر رہا تھا. ابتر مقطوع النسل کو کہتے ہیں، جس کی نسل کو اللہ نے منقطع کر دیا ہو. میں نے دوپہر کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے بیٹے دیے اور اٹھا لیے تھے، لوگ کہہ رہے تھے اس کی کوئی نسل نہیں ہے، اس کی نسل کو اللہ نے منقطع کر دیا. پیغمبر اسلام پر اس طریقے کی اذیت بھی کرتے تھے، تکلیف بھی دیتے تھے. پیغمبر اسلام ان ساری تکلیفوں کو جھیلا. عزیزان محترم، اتنی تکلیفیں پیغمبر اسلام کو امت نے دیا. خود پیغمبر فرماتے ہیں ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی اذیت مجھے دی گئی، ہر اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے آپ جب چلتے تھے تو راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ جب چلتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا، آپ جب نماز پڑھتے تو آپ کی پشت پر اونٹ کے بوٹی کی اجڑی جو غلاظت ہوتی ہے اس کو لا کر آپ کی پشت پہ ڈال دیتے تھے. کوئی مجنوں کہتا تھا اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جاتا تھا، ہر طریقے کی اذیت دی جاتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف جو نفسیاتی تکلیف ہے اور یہ بھی دی جا رہی تھی. پیغمبر اسلام رنجیدہ بیٹھے تھے ایک دن مسجد میں، جبریل امین اس سورہ کو لے کر آئے، سورہ کوثر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر کے معنی بہت ساری لوگوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہے. کسی نے حوض کوثر کہا، کسی نے کیا کہا، لیکن کوئی تفسیر اس سورے کے آخری آیت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہے سوائے اولاد کثیر کے. مورخین شیعہ، مفسرین شیعہ نے متفقہ طور پر کوثر کے معنی یہ لکھا کہ کوثر سے مراد نسل کثیر، کوثر سے مراد اولاد کثیر. اور چونکہ اولاد کثیر کا منبع ہے شہزادی دو عالم، انہی کے ذریعے سے اولاد کثیر پیغمبر کو ملی ہے، پیغمبر کی نسل عالمگیر ہوئی ہے، تو لہٰذا علماء شیعہ نے کوثر سے مراد لکھا ہے، کوثر سے مراد فاطمہ ہے، کوثر سے مراد فاطمہ ہے. حبیب اللہ کہہ رہا ہے تسکین قلب پیغمبر کے لیے اللہ نے اس سورہ کوثر کو اتار کر سب سے پہلی آیت یہ اللہ نے بھیجی، انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دو چیزیں ایسی ہیں جسے لینے کے لیے محمد کو فرش زمین کو چھوڑ کر عرش اعلیٰ پہ جانا پڑا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. پیغمبر اسلام کو زمین کی سطح سے بلند ہو کر عرش کی اعلیٰ منزلوں کو طے کرنا پڑا. ان دو چیزوں کو لینے کے لیے نماز کا پیغام زمین پر، روزے کا پیغام زمین پر، حج کا پیغام زمین پر، زکوٰۃ کا پیغام زمین پر، حقوق الناس کے پیغامات زمین پر، یہ سارے پیغامات زمین پہ آئے. لیکن دو پیغام ایسے تھے جسے لینے کے لیے محمد کو زمین چھوڑ کر آسمان کی بلندیوں کو طے کرنا پڑا. معراج کا فلسفہ یہی ہے. معراج پہ اللہ نے جو بلایا آسمانوں کی سیر کرانے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ دو ایسی چیزیں تھیں جو پیغمبر کو سپرد کرنی تھی. اتنے اہم پیغام تھے کہ جسے لینے کے لیے محمد کو معراج کی بلند منزلوں پہ جانا پڑا. ایک آمد سیدہ کا پیغام، دوسرا ولائے علی ابن ابی طالب کا پیغام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک آمد سیدہ کا پیغام، دوسرا ولایہ علی ابن ابی طالب کا پیغام. تبھی تو اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر وہ پیغام پہنچا دو جس پیغام کو ہم نے تمہیں پہنچانے کا حکم دیا. کہاں پہنچانے کا حکم دیا اور کہاں یہ پیغام دیا گیا؟ یہ عرش کی بلند منزلوں پہ دیا گیا. عزیزان محترم سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بیٹی عنایت فرمایا کہ جس کے ذریعے سے نسل پیغمبر قیامت تک چلنے والی ہے.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کی نماز پڑھو، شکرانہ ادا کرو اور قربانی پیش کرو. انا شانیک هو الابتر، بے شک حبیب تمہارا دشمن مقطوع نسل ہوگا. جو پیغمبر کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے ان کی آج نسلوں کا پتہ نہیں ہے، اور اگر کسی کی نسل کا پتہ ہے وہ نسل پیغمبر ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مبارک تاریخ تھی 20 جمادی الثانی کی، جہاں اللہ نے پیغمبر اسلام کے گھر میں اکلوتی بیٹی عنایت فرمایا. عزیزان محترم سنیے گا کہ بعض لوگ 4 بیٹیاں لکھتے ہیں، پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھی. اللہ اکبر، پیغمبر کی 4 بیٹیاں ہوتی تو پھر انا اعطیناک الکوثر اللہ کیوں بھیجتا؟ قابل غور بات ہے. میں ایک دلیل دوں گا حدیث پیغمبر سے، خوش ہو جائیے گا. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو خطاب کر کے کہا، اے علی کچھ فضیلتیں اللہ نے تجھے ایسی دیا مجھ محمد کو بھی نہیں دیا. پہلی فضیلت، جیسا سسر تجھے ملا ویسا سسر مجھے نہیں ملا. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام نے کہا. عزیزو تاریخ شاہد ہے پیغمبر کو کیسے کیسے سسر ملے تھے. کوئی غار میں رونے والا، کوئی میدان سے بھاگنے والا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیسے کیسے سسر ملے تھے تو تاریخ میں موجود ہے پیغمبر اسلام کو. پیغمبر نے کیا کہا، اے علی جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر مجھے نہیں ملا. بڑی توجہ چاہتا ہوں. کیسا سسر ملا؟ سارے نبیوں کا سلطان، خاتم النبیین رحمت للعالمین. عزیزان محترم کہ اگر پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں ہوتی تو 4 داماد ہوتے. 4 داماد ہوتے تو ہر داماد آگے بڑھ کے یہی کہتا اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے؟ سسر تو آپ بھی ہمارے ہیں. توجہ فرمائے گا، سسر تو آپ بھی ہمارے ہیں. لیکن تاریخ شاہد ہے کسی جھوٹے مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ کسی نے آگے بڑھ کے پیغمبر سے کہا ہو کہ رسول اللہ کا سسر تو آپ بھی ہمارے، ہم بھی آپ کے داماد ہیں، اس میں علی کی کون سی فضیلت ہے. کسی نے آگے بڑھ کر یہ اعتراض نہیں کیا. تو پتا چلا پیغمبر کو ایک بیٹی اللہ نے عطا کیا، اس بیٹی کا نام فاطمہ زہرا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بآواز بلند صلوات. اللہ اکبر. جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر مجھے نہیں ملا. جیسی زوجہ تمہیں ملی ویسی زوجہ مجھے نہیں ملی. جیسے بچے تمہیں اللہ نے عطا کیے ویسے بچے مجھے نہیں. لیکن علی یہ بچے تمہارے ہی نہیں، یہ بچے میرے ہیں. اور اس کی دلیل آئے مباہلہ ہے کہ جس میں پیغمبر نے کہا وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. لوگ سوچنے لگے پیغمبر کے تو بیٹے نہیں ہے، کسے لے جائیں گے؟ عزیزان محترم دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، گود میں حسن کو لیا، انگلی پکڑے ہوئے حسین ہے. پوری دنیا والوں کو قیامت تک کے لیے پیغام دیا، یہ نہ سمجھنا محمد کے بیٹے نہیں ہے، یہ محمد کے نواسے ہی محمد کے بیٹے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عالمگیر بنایا شہزادی دو عالم کے ذریعے سے. اور یہ وہ بی بی ہے جو تمام اولاد کا مرکز ہے، بی بی فاطمہ الزہرا. اور کیا نام اللہ نے رکھا، اپنے نام سے مشتق کر کے اس نام کو اللہ نے رکھا فاطمہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمۃ من فطم، فاطمہ فتم سے لیا گیا ہے، فے تو میم جس کا مادہ ہے، اور اس مادے کا اس میں فاعل مؤنث فاطمہ ہے. فتم کے معنی بچانا، فاطمہ کے معنی بچانے والی ہے. توجہ، بچانے والی. عزیزان محترم جب بچانے والی ہے تو 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، کس کو بچانے والی، کس سے بچانے والی. عزیزان محترم کس کو بچانے والی؟ شیعان حیدر کرار کو بچانے والی، جہنم کی آگ سے بچانے والی. جب قیامت کا سما ہوگا 5ویں امام فرماتے ہیں میری جدہ ماجدہ وارد محشر ہوگی، ہماری میں آئے گی، حوران بہشت کا حلقہ ہوگا، مریم سارہ آسیہ حوا بھی موجود ہوں گی. ایک مرتبہ وارد محشر ہوگی، اللہ کی آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میری خاتون خاص آ رہی ہے. جب بی بی وارد محشر ہوگی، سارا مجمع، سارے انبیاء،
اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر نبی کھڑا ہو جائے گا، اور جب نبی کھڑا ہوگا ان کی ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ دنیا میں ان کے بابا خاتم النبیین کھڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ قیامت میں 1,24,000 انبیاء کو اس بی بی کے احترام میں کھڑا کر کر دنیا والوں کو بتلائے گا فاطمہ کسے کہتے ہیں پہچانو۔ اس کے بعد اللہ کہے گا اے فاطمہ، اے بی بی، میں نے تیرے نام کو اپنے نام سے مشتق کر کے فاطمہ رکھا ہے، میں تجھے حق شفاعت دے رہا ہوں، تو جسے چاہے بخشوا کر جنت میں لے جا سکتی ہے، خوش نصیب ہوگا جو فاطمہ کی شفاعت کا مستحق ہوگا۔ عزیزان محترم، میرا دل کہتا ہے ایک جملہ کہوں، بی بی کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو حسین کا غمخوار ہوگا، حسین کا عزادار ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بی بی کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو حسین کا غمخوار ہوگا، حسین کا عزادار ہوگا، اس لیے کہ بی بی عزاداروں کو بخشوانے کے لیے آئیں گی۔ عزیزان محترم، کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی خاتون کو اس کائنات میں بھیجا۔ مردوں کی ہدایت کے لیے 12 امام آئے، لیکن تنہا عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی 18 سالہ عمر میں تینوں صنف کے لیے ایسی سیرت چھوڑا ہے۔ دنیا کی ساری بیٹیاں محمد کی بیٹی پہ قربان، دنیا کی ساری ازواج علی کی زوجہ پہ قربان، دنیا کی ساری مائیں حسنین کی ماں پہ قربان ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو سنو، کسی بھی شخصیت کو پرکھنا ہو تو پہلے خاندان کو دیکھا جاتا ہے، خاندان کیسا ہے، باپ کون ہے، شوہر کون ہے، بچے کون ہے۔ عزیزو سنو، باپ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اللہ اکبر، سلطان انبیاء، 1,24,000 نبیوں کا سلطان، طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، خلق اول، نور اول، مخلوق اول، اللہ اکبر، اور ساری کائنات کا علت غائی وہ ہے بابا، جسے دیکھ کر ہر نبی احترام میں کھڑا ہو جائے، جس کی شریعت قیامت تک چلنے والی، اللہ اکبر۔ اور شوہر کون ہے؟ وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، آیت اللہ، ثقت اللہ، وجہ اللہ، نبع عظیم، صراط مستقیم، امیر المومنین، قائد الغر المحجلین، قاتل الکفار والمشرکین۔ کہیں اوصاف خدا کا مظہر نظر آیا، کہیں اوصاف انبیاء کا آئینہ دکھائی دیا، کہیں حلال مشکلات بنا تو کہیں اللہ کا ہاتھ بنا، کہیں رسول کا داماد بنا، کہیں جبریل کا استاد بنا، کہیں نفوس سے اولا ہوا، کہیں مومنوں کا مولا ہوا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بچے ایسے کہ جو جوانان جنت کے سردار کا، سیدوں کا گھرانہ، اللہ اکبر، سیدوں کا خاندان، باپ سید النبیین، شوہر سید الوسیین، اور بیٹے سیدہ شباب اہل جنہ، اور پوتا سید الساجدین ہے۔ مجھے ایک جملہ کہنے دے، جہاں سیادت گھٹنے ٹیک کر سجدہ کرے اس بی بی کو بی بی فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ حدیث قدسی میں اللہ کی آواز آئی، لولاک لما خلقت الافلاک، محمد تجھے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو ہم کائنات کو نہ بناتے۔ زمین کا فرش تیرے لیے بچھایا، آسمان کا شامیانہ تیرے لیے معلق کیا، سورج و چاند کی قندیلوں کو ہم نے تیرے لیے روشن کیا، دریاؤں میں روانی تیرے لیے، کشتیوں کو ہم نے تیرے لیے چلایا، یہ مخلوقات انسانی و حیوانی کو تیرے لیے بنایا، زمین سے لے کر آسمان تک ساری چیزوں کو ہم نے تیرے صدقے میں خلق کیا۔ تجھے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو نہ ہم حجر کو بناتے، نہ شجر کو بناتے، نہ بشر کو بناتے، نہ ملک کو بناتے۔ اللہ اکبر۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محمد تجھے پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا ہم کائنات کو نہ بناتے۔ عزیزان محترم، اللہ کی آواز پھر آئی، لولا علی لما خلقتک، اگر علی کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا اے محمد ہم تجھے بھی پیدا نہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اگر علی کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا محمد ہم تجھے نہ بناتے۔ کائنات بنی محمد کے صدقے میں، محمد کو خلق کیا گیا علی کے لیے۔ پھر اللہ کی آواز آئی، لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا اے محمد نہ ہم تمہیں بناتے نہ ہم علی کو بناتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اسی لیے حدیث قصہ میں بی بی کے ذریعے سے تعارف ہوا ہے، نبوت کا بھی تعارف ہوا، امامت کا بھی تعارف ہوا۔ جبریل نے جب پوچھا یا ربی ومن تحت الکسا، مالک اس کسا کے نیچے کون ہے، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے قصیدہ پڑھا، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ تعارف کس کے ذریعے سے کرایا؟ کہا اس بیوی کے ذریعے سے جس کے صدقے میں نبوت بھی پیدا ہوئی ہے، جس کے صدقے میں امامت بھی بنی ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ چار مصرے مجھے یاد آ رہے، ایک قدم آگے بڑھا لوں تو رسالت لے لوں، ایک قدم پیچھے ہٹا لوں تو امامت لے لوں، ایک قدم آگے بڑھا دوں تو رسالت لے لوں، ایک قدم پیچھے ہٹا دوں تو امامت لے لوں۔ نام زہرا ہے میرا، میں ہوں کنیز خالق، گر میں چاہوں تو مشیت سے مشیت لے لوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ نام زہرا ہے میرا، میں ہوں کنیز خالق، گر میں چاہوں تو مشیت سے مشیت لے لوں۔ عزیزان محترم، قابل غور بات ہے یہ بی بی، اس کا مقام یہ ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا، اے علی، نہ ہم تمہیں بناتے، اے محمد، نہ ہم تمہیں بناتے۔ اللہ نے آدم و حوا کو بنایا، روایت سنیے، آدم و حوا کو بنایا، دونوں سے کہا کھاؤ پیو اور باغات بہشت میں خوب مزے کرو، گھومو پھرو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، دونوں باغ بہشت میں گھوم رہے تھے، سیر کر رہے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور خیال آیا اللہ نے کتنا حسین ہمیں بنایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ جناب آدم کہنے لگے حوا تم کو اللہ نے حسین بنایا، بی بی حوا کہنے لگی آدم تم کو اللہ نے حسین بنایا۔ اللہ کی آواز آئی، جبریل کہاں ہے تو؟ مالک حکم کیا ہے؟ ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر فردوس اعلیٰ میں لے جا۔ جبریل پہنچے، آدم و حوا کو لے کر فردوس اعلیٰ میں گئے۔ سرخ یاقوت کا محل ہے، زمرد کا تخت ہے، اس تخت پر ایک بی بی بیٹھی ہے جس کے سر پہ تاج ہے، جس کے گلے میں ہار ہے، جس کے کانوں میں گوشوارے ہے، نور اتنا نکل رہا ہے آدم و حوا کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہے، اتنا نور نکل رہا ہے۔ جملہ سننا چاہو تو سنو، ایک جملہ پڑھ رہا ہوں اور اسے کیسے بھی سننا ہو سنو، لیکن محفوظ کر لینا۔ عزیزو سنو، ارے جب مٹی سے بننے والے خوبصورت ہو سکتے ہیں تو نور سے بننے والے خوبصورت کیوں نہیں ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مٹی سے بننے والے خوبصورت ہو سکتے ہیں، اور دوسری بات، فنا مٹی سے بننے والوں کے لیے ہے، نور سے بننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ کائنات میں جتنی چیزیں مٹی کی ہے، مادیات سے ہے، ان سب کے لیے فنا ہے۔ جن کا تعلق نور سے ہے ان کے لیے نہ کبھی فنا تھا نہ کبھی فنا ہے۔ یہ کل بھی تھے، یہ آج بھی ہے، یہ قیامت تک رہیں گے۔ یہ دنیا رہے یا نہ رہے، ان کا نور اس کائنات میں ضرور رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس بیوی کو، اور وہ سر کا تاج ان کے بابا، وہ کانوں کے گوشوارے ان کے بچے، وہ گلے کا ہار ان کے شوہر نامدار۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ اے آدم، اگر اس بیوی کو پیدا کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو اللہ تمہیں بھی نہ بناتا۔ یہ کائنات بنی ہے اس بیوی کے صدقے میں، آج انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اس بیوی کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، کمال ہے اس بیوی کے مراتب تک کون پہنچ سکتا ہے؟ کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے میری بیٹی فاطمہ کی برابری کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کیا کف اللہ نے بنایا، اور ایک جوڑا ایسا جس کا عقد 2 مرتبہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ زمین پہ پڑھا گیا، ایک مرتبہ آسمان پہ پڑھا گیا، کہ جب ابو طالب نے محمد کا عقد پڑھا تو اللہ نے کہا کہ ابو طالب تیرا احسان ہے، تو نے میرے نبی کا عقد پڑھا، کہ اس
احسان کا بدلہ میں ایسے دوں گا، میں تیرے بیٹے کا عقد آسمان پہ پڑھوں گا۔ آسمان پہ اللہ نے پڑھا، زمین پہ محمد نے پڑھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ شیر خدا کی مونس و یاور تھی فاطمہ، گویا چراغ خانہ حیدر تھی فاطمہ، اہل ستم کے حق میں پیمبر تھی فاطمہ، خورا علی تو سورہ کوثر تھی فاطمہ، خورا علی تو سورہ کوثر تھی فاطمہ۔ دیکھا جو عظمتوں کا مینارہ زمین پر، اترا ہے آسمان سے ستارہ زمین پر۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ شعر سنو، مریم ہے ہاجرہ ہے نصارہ ہے فاطمہ، خدائنوں کے پست ہے بالا ہے فاطمہ، قدرت نے جو دیا ہے وہ تحفہ ہے فاطمہ، معراج مصطفیٰ کا نتیجہ ہے فاطمہ، گودی میں لے کے فخر سے جھومے نہ کیوں رسول، کل زندگی کی ایک تمنا ہے فاطمہ، مشکل کشا کے واسطے پیسی تھی چکیا، مشکل کشا علی کا سہارا ہے فاطمہ، اتری خدا کے گھر سے یہ نسبت نبی کے گھر، اترا ہے آسمان سے وہ رشتہ ہے فاطمہ، لو استخارہ کر کے یہ عقدہ بھی کھل گیا، قدرت سے گفتگو کا وسیلہ ہے فاطمہ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ تسبیح ہے، اس کی طاقت جانتے ہیں کہ بی بی نے اپنی زبان سے تسبیح کو بڑھا، وہ اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے نماز میں اس کے ذکر کو مستحب قرار دیا، شیعہ ہو یا سنی ہو تسبیح ضرور پڑھتا ہے، نماز کیسے بھی پڑھے لیکن تسبیح ضرور وہی پڑھتا ہے نہیں ہے، سب کے یہاں تسبیح ہے، شیعوں کے یہاں بھی ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ عزیزان مطلب تسبیح کب پڑھا بی بی نے؟ جب آپ کے عقد کی بات آئی، شادی کی بات آئی، تو اللہ نے کہا کہ آسمان سے جس کی چوکٹ پہ ستارہ آئے گا، اے پیغمبر تم اعلان کر دینا وہی فاطمہ کا شوہر ہوگا، وہی میرا داماد ہوگا۔ عزیزان محترم سب گھر سجا کر انتظار کرتے رہے، اللہ اکبر، اور لیکن اللہ جس کی چوکٹ پہ ستارے کو بھیجنا تھا اسی کے چوکٹ پہ ستارہ آیا۔ سنو میرے بھائی، میرا مشہور جملہ آج پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس جوڑے کے لیے، دونوں کے لیے ایک ایک چیز آسمان سے بھیجا ہے، توجہ، ایک ایک چیز آسمان سے آیا۔ یہ میں اپنا جملہ پڑھ رہا ہوں، اور جہاں بھی پڑھا اس جملے کی لوگوں نے قدر کی ہے، میں آپ کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، جیسا سننا ہے آپ کی مرضی ہے۔ ایک ایک چیز اللہ نے آسمان سے بھیجا، فاطمہ کے لیے ستارہ آیا، علی کے لیے ذوالفقار آئی، اللہ اکبر، فاطمہ کے لیے تارا آیا، علی کے لیے ذوالفقار آئی۔ نتیجہ تو دیکھو، تاروں نے مردوں کو رلایا، ذوالفقار نے عورتوں کو رلایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یا علی، تسبیح ہے جناب زہرا۔ جب ستارہ ادھر سے چلا تو بی بی نے کہا اللہ اکبر 34 مرتبہ، خانہ علی کا طواف کرنے لگا، اللہ اکبر، تو بی بی نے کہا الحمدللہ، خانہ علی کا طواف کر کے واپس چلا گیا ستارہ، تو پھر بی بی نے کہا سبحان اللہ۔ یہ تسبیح اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے نماز میں اس تسبیح کو مستحب قرار دیا۔ کہتے ہیں عزیزو کہ اگر تمہاری نماز میں کوئی کمی رہ گئی، خضوع و خشوع صحیح نہیں رہا، اور یقیناً ہوتا ہے تقریباً لوگوں کا، ہمارا بھی ہوتا ہے، خضوع و خشوع صحیح نہیں رہا، ذہن پراکندہ ہونے لگا، ادھر ادھر بھٹکنے لگا، تو وہ جو کمی نماز میں رہ جاتی ہے اس کو پورا کرتی ہے تسبیح۔ اللہ اکبر، بڑے دل سے پڑھنا تسبیح، معمولی نہ سمجھنا ہاں تسبیح ہے گن رہا ہوں، نہ، بڑی اہمیت ہے یہ لفظ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اتنے بلند لفظ ہے، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ مستحب قرار دیا، اور انسانوں کی نماز کا کمال تسبیح ہے۔ اللہ اکبر، تم اپنی نماز کو کمال پہ پہنچانا چاہتے ہو تو تسبیح ہے جناب سیدہ، دل سے پڑھو، بہت ہی اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اور عزیزان محترم اسی لیے علماء کرام ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیح لے کر گھمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے ذکر، اتنا بہترین ہے۔ جس وقت صدام 35 ممالک کا ساتھ لے کر ایران پر حملہ کر رہا تھا اور شیمیائی بم گرا رہا تھا، جس کے گیس کو سونگھنے کے بعد انسان بستر مرگ پہ چلا جاتا ہے،
ایسے بم عوام الناس شہروں پہ آ کر گرانے لگا اور وہ انسانیت کے سارے حدود کو پار کر گیا تھا، حیوان بن گیا تھا۔ اس وقت کسی نے آیت اللہ خمینی سے جا کر کہا حضور اس کے ہیلی کاپٹر ہماری سرزمین پہ آ گئے ہیں اور عوام بیچارے بے گناہ عوام پر شیمیائی بم گرا رہا ہے۔ کہتے ہیں تاریخ کی مشہور بات ہے، انہوں نے جیب سے تسبیح کو نکالا، بی بی زہرا کی تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، دانا جا کر دانے سے ٹکراتا، دشمن کے ہیلی کاپٹر آپس میں ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تسبیح ہے زمین پہ۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک غلام سیدہ پڑھ رہا ہے، 1400 سال کے بعد آنے والا ایک سید تسبیح کو پڑھ رہا ہے جو اولاد زہرا میں ہے، تو اس کی تسبیح کا یہ اثر، زمین پہ تسبیح پڑھی جا رہی ہے، فضاؤں میں اس کا اثر ہو رہا ہے، تو پردہ غیب سے فاطمہ کا لال آ کر تسبیح پڑھے گا تو کیا عالم ہوگا؟ نہ کوئی ٹینک رہے گا، نہ کوئی میزائل رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اور جو فرمایا عزیزان محترم، شہزادیہ دو عالم کا مقام سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے لیے جو لفظ استعمال کیا، لفظ کوثر، آیت اللہ شہید مطہری کہتے ہیں قرآن مجید میں سب سے بڑا لفظ ہے لفظ کوثر، سب سے بڑا لفظ۔ اگر اس سے بڑا لفظ ہوتا تو بی بی کے لیے استعمال کرتا، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے جو شہزادیہ دو عالم کے لیے اللہ نے استعمال کیا، لفظ کوثر ہے۔ حبیب ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمایا اور آپ کی نسل کو ہم نے عالمگیر بنایا۔ عزیزان محترم، کہاں ہے جو پیغمبر کو ابتر کہنے والے، ان کی نسلوں کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ آج پتہ ہے تو پیغمبر اسلام کی نسل کا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی۔ آج بھی دشمن گھبراتا ہے، اسلام دشمن طاقتیں آج بھی کانپتی ہے تو اولاد زہرا سے کانپتی ہے، چاہے وہ آیت اللہ خمینی رہے ہو، چاہے آیت اللہ سستانی ہو، چاہے آیت اللہ خامنائی ہو، چاہے آیت اللہ حسن نصر اللہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج دشمن طاقتیں گھبراتی ہے تو اولاد زہرا سے گھبراتی ہے۔ جب غلاموں سے گھبرا رہی ہے تو آقا کے آنے کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کیا ٹینک اور کیسے میزائل، کیا راکٹ کیسے ایٹم بم، سامان ہوس ارباب ستم ریگن کی زباں رجدی کا قلم، انسان کا لہو پینے والے انسان کی صورت میں یہ صنم، کھل جائے گا ایک ایک کا بھرم جب پردہ وہ سرکائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، آج بھی بی بی کا ایک لال پردہ غیب میں ہے، اس نسل کا ایک چشم و چراغ پردہ غیب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قوم یتیم نہیں ہے، اس قوم کے سر پہ امام کا سایہ ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، مریم بڑی مقدسہ بی بی تھی، لیکن ان کی عصمت متعدی الی الغیر ہوئی تو صرف ایک معصوم بنا۔ میں لفظوں کو بدل کے کہوں، فضائے مجلس میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ جملہ پہنچ گیا تو میری مجلس کامیاب ہے۔ جسے ایک معصوم جھک کر سلام کرے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے سامنے 11 امام جھک کر سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ سنو، آیت اللہ شاہ آبادی آیت اللہ خمینی کے استاد محترم تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت لکھا کہ جب بھی راتوں کو نماز شب کے لیے اٹھنا تو بی بی فاطمہ سے توسل کرنا۔ اللہ اکبر۔ ان کی وصیت ہے کہ بی بی فاطمہ سے توسل کرنا، اس لیے کہ قرب خاص سے پروردگار میں پہنچنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ بی بی فاطمہ سے توسل کرنا۔ بی بی سے توسل کیے بغیر قرب خاص سے خدا میں نہیں جا سکتا۔ اور ایک روایت سناتا ہوں، عزیزان محترم، معصوم فرماتے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، نحن حجج اللہ علی الخلائق، ہم پورے خلق خدا پر حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر امام حجت ہے۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں معصوم، نحن علی الخلائق، ہم تمام خلائق پر
اللہ کی حجت ہے، حجج اللہ علی الخلائق، وامنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو کائنات پر اللہ کی حجت ہو اسے امام کہتے ہیں، جو امام پر اللہ کی حجت ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اور ایک روایت سناتا ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی ہمارے شیعوں کے اوپر مشکلیں پڑتی ہے وہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ کسی شیعہ پر کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی رنج آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے تو وہ ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ شیعوں پر آفت آتی ہے وہ امام کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں ارے جب ہم پر آفت آتی ہے ہم اپنی جدہ فاطمہ کا دامن پکڑ لیتے ہیں۔ ہم مجھے ایک جملہ کہنے دے، جو کائنات کی مصیبتوں کو دور کرے اسے امام کہتے ہیں، جو امام کی مصیبت کو دور کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مل کے ایک اور مرتبہ بابا سے بولا صلوات۔ سنیے، ایک حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والا ہوں، اور ہر شادی شدہ فرد اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھے گا۔ جو غیر شادی شدہ ہے انشاءاللہ وہ بھی شادیوں کے بعد سمجھ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جو بالغہ ہو، راشدہ ہو، یائسہ نہ ہو۔ یائسہ ہاشمی عورتوں میں 60 سال اور غیر ہاشمی عورتوں میں 50 سال کے لیے ہے۔ اس کے بعد وہ دم غلیظ کا نکلنا بند ہو جاتا ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس سن میں پہنچنے کے بعد وہ کھو جاتی ہے۔ غیر سیدانی ہو تو 50 سال، سیدانی کے لیے 60 سال، ہاشمی عورت کے لیے۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی۔ پوری توجہ سے سنو، ایک نکتہ دینے والا ہوں اور خوش ہو کے جاؤ مجلس میں، اور وہ بھی بیوی کے فضائل ہو، مجلس نور علی نور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ سلام ہے ہمارا اس بیوی کی بارگاہ میں جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں۔ سلام ہے ہمارا اس بیوی کی بارگاہ میں عزیزان محترم جس کی اولاد نے دین کو زندہ کیا۔ اس بیوی کی محنتوں کو عزیزان محترم کون سمجھ سکتا ہے جس نے چکیاں پیس پیس کر 2 بیٹوں کو ایسے اپنی گود میں پالا، ایک نے قلم سے ظالم کو مارا، ایک نے صبر سے ظالم کو مارا۔ اس بیوی کی بارگاہ میں ہمارا سلام ہے۔ کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی جو بالغہ ہو، راشدہ ہو، یائسہ نہ ہو، مہینے کے 30 دن مصلی پہ جا کر کھڑی ہوتی ہو۔ ہے توجہ؟ جملہ پہنچا یا نہیں؟ نہیں پہنچا۔ اگر پہنچا ہوتا تو آپ کے لفظ ضرور ہلتے۔ کوئی عورت ایسی نہیں ملے گی جو بالغہ ہو، راشدہ ہو، یائسہ نہ ہو، مہینے کے 30 دن مصلی پہ جا کر کھڑی ہوتی ہو۔ لیکن ایک استثناء ہے، اس کائنات میں خاتون ایسی گزری ہے جو مہینے کے 30 دن اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے مہینے کے 30 دن مصلی پہ جا کر کھڑی ہوتی ہے۔ وہ کون ہے؟ بطول ہے جس کا لقب۔ اللہ اکبر۔ وہ اس خون نجس سے پاک ہے کیونکہ وہ رجس ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے اہل بیت رسول، خدا کا ارادہ ہے تم سے ہر رجس کو دور رکھے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور دنیا کی سائنس اور منطق یہی کہتی ہے، دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے اس خون کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ خون تولید نسل میں بہت مفید ہوتا ہے۔ جب عورت حاملہ ہوتی ہے وہ خون بند ہو جاتا ہے، اس خون کے رخ کو موڑ دیا جاتا ہے، ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے رحم کی طرف۔ بچے کی غذا وہ خون نجس بن جاتا ہے جو ہر مہینہ عورت کو نکلتا ہے۔ حاملہ ہونے کے بعد اس خون کو شکم کی طرف، رحم کی طرف، بچے کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب مجھے ایک جملہ کہنے دے، ارے جن کی ولادت و پرورش خون نجس سے ہوئی ہو وہ آل محمد کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائیے گا، ایک طرف بچوں کی تولید میں اس خون کا ہونا ضروری، دوسری طرف بیوی میں وہ خون نہیں ہے، اسی لیے بطول ہے۔ آپ کا لقب ہے بطول، کہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو ہر طریقے کے رزق سے پاک ہو۔ عزیزان محترم، دنیا حیرانی میں ہے،
فلسفہ حیران ہے، منطق پریشانی میں ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ خون بھی نہیں ہے اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. 4 بچے دنیا میں آئے، ایک بچہ شکم میں ہی شہید ہوا. زینب و ام کلثوم صلوات اللہ علیہما، حضرات حسن و حسین علیہم السلام، جناب محسن علیہ السلام 5 بچوں کی ماں بنی. اللہ اکبر. عزیزان محترم مجھے کہنے دے، ارے وہ لوگ کیا بتائیں گے جن کے عقائد کسی گندے نالی کی پیداوار ہو؟ وہ بتائیں گے جن کے دل مملوء ولایت ہے. اللہ اکبر. کہنے والے نے ایک عجیب شعر کہا، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک کا ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا کہنا عزیزان محترم؟ بی بی کے کمالات و فضائلت کو دیکھو. چادر تھی بی بی کے پاس ایک، اور اتنی کوہنا تھی چادر، کہتے ہیں کہ 70 پیون لگے ہوئے ہیں اس چادر میں. مشہور ہے یہ بات. سر کے بالوں کو چھپانا چاہتی ہے تو پیر نظر آ جاتے، اور پیروں کو چھپانا چاہتی ہے تو سر کے بال. ایک شخص شمون یہودی تھا، پیغمبر کے پاس آیا، آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا چاہیے. پیغمبر نے کہا میرے پاس بھی تمام ہو گیا، لیکن تجھے خالی نہیں لوٹاؤں گا. سلمان کو بلایا، سلمان ادھر آؤ، میری بیٹی کے چوکٹ پہ لے جاؤ. لایا گیا، دق الباب کیا، کون؟ غلام اہل بیت سلمان فارسی آیا ہے. کیا بات ہے؟ کہا بابا نے آپ کے پاس ایک فقیر کو بھیجا جو ان کے پاس گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں. دروازے کی آڑ سے آواز آئی، سلمان ہمارے یہاں بھی فاقے چل رہے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گی. دروازے کی آڑ سے اپنی چادر کو اتار کر دیا، اسے لے جا کر فروخت کر لو. اللہ اکبر. اسے لے جا کر فروخت کرو، شاید اس کی بھوک مٹ جائے. چادر کو لے کر فقیر چلا، ایک دکاندار کے پاس آیا. دکاندار نے اس چادر کو دیکھا، 70 پیوند اس میں لگے ہو، اور جو بھی قیمت لگا سکتا تھا بڑا مجبور ہو کر اس نے لگایا. اور لیکن تاریخ کا جملہ ہے، اس مقدار میں اسے پیسہ ملا کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا. اس کے بعد اس نے چادر کو وہیں لٹکا دیا، چادر کو وہیں معلق کر دیا. ارے بھیا جتنے میں نے خریدا ہے کم سے کم اتنی ہی قیمت آ جائے تو بہتر ہے. صبح جناب عمار یاسر کا گزر ادھر سے ہوا دکان کے سامنے سے. آپ نے دیکھا بنت رسول کی چادر لٹکی ہے. غلام کو بھیجا، پوچھ کیا ماجرا کیا ہے. غلام عمار یاسر آیا، آنے کے بعد اس دکاندار سے پوچھا ماجرا کیا ہے. اس نے رات کا واقعہ سنایا. جناب عمار یاسر نے دکاندار سے کہا ڈبل مال دوں گا، دگنی رقم دوں گا، یہ چادر مجھے دے دے. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جتنے میں نے بیچا ہے اتنی ہی قیمت مجھے مل جائے تو کافی ہے. پوری توجہ سے سنو، نتیجہ دیکھو کہ عزیزان محترم وہ یہ سوچنے لگا کم سے کم میں نے جتنے میں خریدا ہے اتنا ہی مال آ جاتا، لیکن سودا گھاٹا نہیں ہے، تجارت میں نقصان نہیں ہے، یہاں تو دگنا مال مل رہا ہے فائدے میں. اس نے چادر کو دیا، ڈبل مال لیا. عمار یاسر نے غلام کو بلایا، یہ چادر لے در سیدہ پہ جا اور یہ چادر بیوی کو واپس کر دے، اور جیسے ہی تو بیوی کو دے گا وہیں سے تو راہ خدا میں آزاد ہو جائے گا. اللہ اکبر. میں تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. غلام چادر لے کر یہ قصیدہ پڑھتا ہوا چلا. کیا فضیلت ہے اس چادر کی. ایک بھوکے کا پیٹ بھرا، ایک دکاندار کو دگنا مال فائدہ دلایا، اور ایک غلام کو راہ خدا میں آزاد کرایا. جب چادر میں یہ فضیلت ہے تو چادر اوڑھنے والی میں کیا فضیلت ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چادر میں یہ فضیلت ہے تو چادر اوڑھنے والی میں کیا فضیلت ہوگی. عزیزان محترم سن رہے آپ کہ باپ رحمت للعالمین، شوہر سید الوسیین، خود بی بی کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ عابدہ شاکرہ مشکورہ حلیمہ محمودہ حمیدہ منورہ مدبرہ. اللہ اکبر. ام حبیحہ، چمنستان نبوت کی کلی ہے تو فاطمہ، راحت کاشان علی ہے تو فاطمہ، آستان رسالت کا پھول ہے تو فاطمہ، سیدہ بطول ہے تو فاطمہ، دین کی اصل اصول ہے تو فاطمہ. جس کے چوکٹ پہ اصول دین مرتب ہوتے ہیں، جس کے دروازے سے نبیوں کو نبوت ملی ہے. سنو ایک روایت سنا رہا ہوں. پیغمبر مسجد النبوی صبح کی نماز کو جانے سے پہلے
در فاطمہ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. یہ روایت شیعہ سنی اکابر نے اپنی اپنی کتب صحیحہ میں نقل فرمایا. شیعوں نے بھی نقل کیا، سنیوں نے بھی. یہ متفق علیہ روایت ہے. پیغمبر مسجد النبوی صبح کی نماز کو جانے سے پہلے در سیدہ پہ آ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اللہ اکبر. عزیزان محترم سنو، پیغمبر مسجد النبوی کو جانے سے پہلے در سیدہ پہ آ کر، یہ سنت رسول ہے نا، کہ کسی نے اس سنت کو اپنایا ہو یا نہ اپنایا ہو، شیعوں نے اپنایا. جہاں مسجد ہوتی ہے وہیں پہ امام باڑے کو بنایا. نماز کو جانے سے پہلے بھی یہاں سلام پڑھ کے جاتے ہیں، نماز پڑھ کے آ کر بھی یہاں سلام پڑھتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. نماز کو جانے سے پہلے بھی اس چوکٹ پہ آ کر سلام کرتے ہیں، نماز کے بعد بھی آ کر اس چوکٹ پہ سلام کرتے ہیں. نماز پڑھنے سے پہلے یہ کہہ کے جاتے ہیں ہمیں طریقہ بندگی عنایت کرے. جب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہماری نماز کو قبول کرانے کی ذمہ داری آپ کی ہے. یہ ہے مقام شہزادی دو عالم، یہ ہے مقام سیدہ. عزیزان محترم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بی بی کو اتنا بلند مرتبہ عطا کیا، اتنا بلند مرتبہ عطا کیا. عزیزان محترم، کوئی اس بی بی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چماچم چادر عصمت میں ہوئے آل ابا، حیدر و شبر و شبیر و رسول دو سرا. تھا کوئی جان امامت کوئی محبوب خدا، مرکز محفل تطہیر تھی لیکن زہرا. پائی یہ حق کی نگاہوں میں وہ درجہ عورت، بنی مردوں کے تعارف کا ذریعہ عورت. گھر سے باہر نہیں نکلی. بہت کم مواقع ہیں جہاں بی بی گھر سے باہر نکلی ہے. ان میں سے ایک موقع یہ تھا، پیغمبر اسلام کے پاس آپ کے آغوش میں آپ کے دو زانوں پر دو نواسے بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل نے آ کر خبر دیا یا رسول اللہ بہت چاہتے ہو اپنے دونوں نواسوں کو، بڑے نواسے کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، چھوٹے نواسے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. اس دن پیغمبر نے دونوں بچوں کے ساتھ محبت پہ تفریق کی. امام حسن کے دہن کے بوسے لیے، امام حسین کے حلقوم کے بوسے لیے. بچوں نے دیکھا کہ آج پیار میں فرق آ گیا. وہ بچے بھی جانتے ہیں امام ہے، اور نانا کے پیار میں فرق آئے تو مصلحت تو ضرور ہوتی ہے. جب بھی کوئی بات دل کو کھٹکتی ہے نا تو بچوں کا رخ ماں کی طرف ہوتا ہے. دوڑ کر اماں کے پاس گئے. اماں، آج نانا نے محبت و پیار میں فرق کر دیا. کیا کیا بیٹا؟ بھائی حسن کے دہن کے بوسے لیے اور میرے گلے کے بوسے لیے. چادر کو سر پہ اوڑھی، چادر زمین پہ خط دے رہی تھی. راوی کہتا ہے پریشان حال صحن مسجد میں پہنچی. پیغمبر نے بیٹی کو پریشان حال میں آتا ہوا دیکھا، دوڑتے ہوئے گئے. اور میں بیٹی کیا بات ہے اس حالت میں، اس پریشانی کے عالم میں آئی ہو؟ بابا پہلے یہ بتائیے آج آپ نے میرے دونوں بچوں کے ساتھ پیار میں فرق کیوں کر دیا؟ پیغمبر رونے لگے. بیٹی تو نے وہ بات پوچھ لی ہے، میں تجھے کیسے بتاؤں؟ تو ایک ماں ہے، سینے پہ اگر صبر کا پہاڑ رکھ کر سننا چاہتی ہو تو سن. بی بی نے کہا بابا بتلاؤ. تیرے بڑے لال کو زہر دیا جائے گا جس کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گریں گے. تیرے دوسرے لال کو کربلا میں ظالم 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. بی بی نے کہا کہ بابا میرے حسین پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا؟ کیا علی بھی نہیں ہوں گے؟ کیا آپ بھی نہیں ہوں گے؟ کیا میں نہیں رہوں گی؟ بیٹی کوئی نہیں ہوگا، لیکن اللہ ایک قوم کو بنائے گا، وہ قوم قیامت تک تیرے لال پر آنسو بہائے گی. بی بی نے اس قوم کے لیے دعا کی. جانتے ہو زیادہ رو اپنی قدر بھی پہچانو کہ اللہ نے آپ کو حسین پر رونے کے لیے بنایا. آپ کی خلقت کا مقصد حسین کی عزاداری ہے. یہ فوت ہونے نہ پائے، یہ چھوٹنے نہ پائے.
وقت ضائع نہ کرو، مجالس حسین سے استفادہ کرو، مجالس حسین میں خلوص سے آنسوؤں کو بہا کر دل سیدہ کو شاد کرو، اور اپنے مولا کے زخموں کا مرہم تم یہاں سے بھیجو، اس لیے کہ حسین راضی ہو جائے، بی بی راضی ہو جائے تو کائنات میں کوئی ناراض نہیں ہے، کوئی ناراض نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیشہ اپنے بیٹوں کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتی رہی، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اپنے بیٹوں کی مصیبت کو یاد کر کے روتی رہی، پوری زندگی تکلیفوں کو جھیلا ہے، کبھی لپے شکایت نہیں آئی، فاقوں میں زندگی گزار دی، کبھی لپے شکایت نہیں آئی، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، میں مصائب کی تمہید تو پڑھ چکا، اب یہاں سے سنیے۔ خاندان عصمت طہارت میں 3 بیویاں ایسی تھی جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ اکبر۔ پہلی بیوی رسول کی بیٹی ہے، 18 سالہ عمر میں بوڑھی ہو گئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب دربار میں بیوی جانے لگی تو سر کے بال کالے تھے، ہاتھ میں عصا نہیں تھی، کمر کی پشت بھی صاف تھی، لیکن نہ معلوم 4 گھنٹوں میں وہاں کیا ہو گیا، بی بی پر کیسا ستم ڈھایا گیا۔ جب بی بی دربار سے واپس آنے لگی تو سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، کمر خمیدہ، لبوں پہ مرثیہ ہے۔ بابا، امت نے اتنا ستایا، یہ مصیبتیں روزے روشن پہ پڑتی، شب تاریک میں بدل دیتی۔ وہ محلے والے جن کے لیے پوری رات مصلے پہ بیٹھ کر بی بی دعا کرتی تھی، امام حسن کا بیان ہے پوری رات میری اماں نے محلے والوں کے لیے دعا کیا، لیکن ہائے عزادارو، انہی محلے والوں نے کتنا ستم اڑایا، بی بی کے رونے پہ اعتراض کیا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ ایک بی بی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی۔ 18 سالہ عمر کیسی عمر ہوتی ہے؟ ٹھیڑ جوانی کی عمر ہے، لیکن ضعیفہ ہو گئی۔ آواز آدھا رہو اور آگے چلتے ہیں۔ دوسری کون سی بی بی؟ حسین کی 7 سالہ بیٹی، ارے فاطمہ صغریٰ ہے، اتنی بوڑھی ہو گئی۔ عاشور کا دن تھا، ام سلمہ خواب میں دیکھ رہی ہے، ہائے عزادارو، عصر کے ہنگام میں ام سلمہ کی آنکھ لگ گئی ہے۔ خواب میں دیکھا پیغمبر سر سے پیر تک خاک ڈالے ہوئے آئے ہیں۔ ارے بی بی ام سلمہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ ام سلمہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ ارے مدینے کا والی میرا نواسا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے۔ عزادارو، ام سلمہ ایک مرتبہ اٹھ کر دوڑتے ہوئے حجرے میں گئی۔ حجرے میں جانے کے بعد تاخچے سے وہ شیشی نکالا جو پیغمبر خاک دے کر گئے تھے۔ کیا دیکھتی ہے؟ اس میں خون جوش مار رہا تھا۔ ہائے، ام سلمہ رونے لگی، روتے روتے شیشی کو صحن خانہ میں رکھ کر محلے بنی ہاشم میں گئی۔ جا کر کہا، اے بنی ہاشم کی عورتوں، جلدی سے آ جاؤ، جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، مجھے پرسا دو، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے مدینے والو، مدینہ اجڑ گیا ہے، میرا نواسا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا ہے۔ عزادارو، محلے بنی ہاشم سے بنی ہاشم کی عورتیں اکٹھا ہوئی، ام سلمہ کو پرسا دینے لگی۔ اتنے میں حجرے کا دروازہ کھلا، ایک 7 سالہ بیٹی عصا لے کر باہر نکلی، کہتی ہے، نانی جان، کیا میرے بابا کی کوئی خبر آئی ہے؟ ارے ام سلمہ کہتی ہے، اے بیبیو، شیشی پہ پردہ ڈال دو، ارے صغریٰ دیکھے گی، تاب نہ لا پائے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، سننا چاہتے ہو تو سنو، یہ تیسری بیوی کون سی ہے جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو گئی؟ حسین کی 3 سالہ سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ حسین کی 3 سالہ بیٹی سکینہ تارتن تخود و تارتن تخوم، کبھی اڑ جاتی تھی، کبھی بیٹھ جاتی، کبھی تماچا لگتا، کبھی تازیانہ۔ اجرکم اللہ۔ آوازادارو، 2 جملے بی بی سکینہ کے مصائب کے۔ ارے زندان شام میں روزانہ یہ بی بی دریچے کے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی، دیکھتی تھی کہ پرندے صبح جاتے ہیں، رات کو لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ پھوپھی اماں سے کہتی، پھوپھی اماں، یہ پرندے صبح کہاں جاتے ہیں، رات کو لوٹ کے کہاں آتے ہیں؟ اے بیٹی، یہ صبح قصب معاش کے لیے جاتے ہیں، رات کو اپنے گھروں کو لوٹ کے آتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ سکینہ پھوپھی اماں سے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ہم اپنے گھروں کو لوٹ کے کب جائیں گے؟
اجرکم اللہ، ازادارو صاحبان اولاد ہے، آئے ازادارو ساری بیویاں روتی۔ ارے ایک دن رات میں سکینہ نے بابا کو خواب میں دیکھ لیا، اٹھ کر رونے لگی۔ ارے بیویاں سمجھا رہی ہے، زینب بھی سمجھاتی ہے بیٹے صبر کرنا، روتی کیوں ہو؟ کہ میرا بابا ابھی ابھی یہاں تھا۔ ازادارو چیخیں بلند ہوئی ہے، ساری بیویاں رونے لگی۔ سکینہ کو روتے ہوئے دیکھا، ساری بیویاں رونے لگی۔ یزید کے کان میں رونے کی آواز گئی، اس نے سپاہی کو بھیج کے کہا جا کر دیکھ کے آؤ زندان شام میں کیا ہو رہا ہے۔ سپاہی نے دیکھ کر واپس جا کر یزید کو یہ خبر دی کہ ایک بچی ہے باپ کے لیے رو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے سنا، اس کے بعد کہا کہ ان کے بابا کا سر تشت میں رکھ کر لے کر جاؤ، شاید بچی باپ کے سر کو دیکھ کر خضر سکون پا جائے۔ سر مقدس حسین تشت میں رکھ کر زندان شام میں آیا۔ عزادارو ایک احساسی بات پڑھنے جا رہا ہوں، جہاں بھی احساس کر لو گے تمہارے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے، فرش عزا پر ہو یا گھر جانے کے بعد ہو، ہمیشہ اولاد کا سار باپ کی آغوش میں ہوتا۔ ارے زندان شام میں منظر بدل گیا، 3 سالہ بیٹی ہے، باپ کا سر ہے۔ اجرکم اللہ ہے عزادارو، ہائے اس بی بی کو سلام جس کی 2 اولاد ایک کربلا میں دفن ہو گیا، ایک زندان شام میں۔ اجرکم اللہ ہے عزادارو، بچی باپ کے سر پہ رخسار رکھ کر روتے روتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی۔ بی بی زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا آگے بڑھ کے دیکھ سکینہ کیوں خاموش ہو گئی ہے۔ ہائے عزادارو، امام زین العابدین آگے بڑھے، ارے اللہ کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہے بھائی، آہستہ آہستہ بہن کے نبض پہ ہاتھ رکھا، ارے زبان سے جملہ نکلا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھوپھی اماں سکینہ بھی ہمیں چھوڑی چلی گئی۔ عزادارو آخری جملہ، روتے ہوئے اٹھیے گا، سینے پہ ہاتھ ماریے گا، سب کو رہائی مل گئی، لیکن آج تک سکینہ زندان شام، اندھیرا قید خانہ، آج تک سکینہ قید خانے میں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بار الہ بحق محمد والے طاہرین، اس ذکر قلیل کو ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ میرے مالک شہزادی دو عالم کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، سرکار سید الشہداء کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ائمہ طاہرین کو وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے مالک جیسے تو تیرے نبی کے آل علیہ الصلوۃ والسلام چاہتی ہے ویسا ہمیں بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ میرے اللہ میرے مالک ماتمیوں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما۔ میرے اللہ میرے مالک جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں، جس گوشے میں، جس خطے میں، جس سرزمین پر شیعان حیدر قرار سادات علوی و فاطمی رہتے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو خون و ناموس کی حفاظت فرما۔ کربلا معلیٰ گئے ہوئے تمام زائرین اربعین حسینی منانے کے لیے سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار آپ کی سرزمین سے گئے ہوئے نوجوان زائروں کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد علیہ طاہرین، میرے اللہ میرے مالک جو اپنی جائز خواہش نیک تمنائیں لے کر میرے مالک اس فرش عزا پہ آئے ہیں، شہزادی دو عالم کا واسطہ ان کے دلی تمناؤں کو مرادوں کو پورا فرما۔ میرے اللہ میرے مالک شب چہارشنبہ جو مریض علیل بیمار کربلا کا واسطہ بی بی صغرا صلوات اللہ علیہ کا واسطہ شفائے کامل و عاجل عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ تمام مومنین کو، بزرگوں کو، بچوں کو مہلک مرض کرونا وائرس سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ میرے مالک ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہم سب کو نماز روزہ زداری کی توفیق عطا فرما، بانیان عشرہ اربعین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہماری کاوشوں کو، محنتوں کو، صحیح کو، مجالس کو، ان مطالب کو، ان موضوعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان آنسوؤں
آنسوؤں کو, گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان نوحوں کو, ماتم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. میرے اللہ بحق محمد والی تارین کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. دنیا میں زیارت, آخرت میں شفاعت نصیب فرما. مولا کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بحق محمد والی تارین ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. الہی امین. ماتم حسین.